हुदैबिया केस है, ये जो स्कैम है ये 1242 मिलियन रुपयों का है, जो पनामा का जो स्कैम है ये उससे भी बहुत बड़ा स्कैम है। शहबाज शरीफ साहब को रोकने के और भी बहुत तरीके हैं, वो मामला ये नहीं है। हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स केस की असर नौ तहकीकात का फैसला। वजीर आजम को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया नए सिरे से तफ्तीश की हिदायत जारी की जा रही हैं। मकसद शहबाज शरीफ को रोकना नहीं, हुदैबिया पनामा से भी बड़ा केस है। मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। मुकदमे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ वो बाद में हर करप्शन केस में अपनाया गया। हुदैबिया केस को अंजाम तक पहुंचाना बहुत अहम है। केस में शरीफ खानदान पर बेनामी बैंक अकाउंट से भारी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इसहाक डार ने 2000 में शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया। 45 सफ़े के एतराफ़ी बयान में रकम की गैर कानूनी मुंतकली की तफसील बताई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लंदन की काजी फैमिली के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले गए। हुदैबिया की नई तफ्तीश का हुक्म देकर इमरान खान ने तस्लीम कर लिया शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केस झूठे थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली अगर कुत्ता काट जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। साबित हो गया कि आमदन से जायद असासों के सब केस सिर्फ सियासी इंतकाम थे। गैर कानूनी टीम क्यों नहीं बता रही कि हुदैबिया रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर खत्म कर चुकी है। खुदा का वास्ता है, महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही पर तवज्जो दें। मैं अगर इंटीरियर मिनिस्टर होता तो मैंने इस केस को ड्रॉप ही ना किया होता। वो बड़े अरसे से उस पर सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब वो डेड हो गया। नहीं, ये ड्रॉप होने वाला केस नहीं है। पीपी रहनुमा एतजाज एहसन हुदैबिया केस की दोबारा तहकीकात के हामी कहते हैं कई अरसे से हुदैबिया केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। केस को इस बुनियाद पर ख़त्म नहीं किया जा सकता कि वक्त बहुत गुजर गया है। केस से मुतालिक वज़ीर दाखिला वज़ीर कानून से राय ले सकता है। मैं वज़ीर दाखिला होता तो हुदैबिया केस का फैसला ड्रॉप ही ना करता। पीपी रहनुमा कमर ज़बान कारा ने शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने की हिमायत कर दी। कहा शहबाज शरीफ को ये कहकर रोकना गलत है। हुकूमत का ये कहना कि शहबाज शरीफ भाई के ज़मानती थे, क्या पहले याद नहीं आया? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अफगानिस्तान, सदर अशरफ गनी से तफसीली मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगान मुफाहमती अमल में ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पाकिस्तान समेत खित्ते की सलामती है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। अफगान सदर ने बामकसद बातचीत, अफगान मुफाहमती अमल में संजीदा किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस भी मुलाकात में मौजूद थे। आर्मी चीफ की सरबराह अफगान मुफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला से मुलाकात। अफगान अमन अमल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। काबुल में सैयदुल शहदा स्कूल धमाके के शहीदों की तदफीन। वालिदैन जिगर गोशों के लाशें कतार दर कतार कब्रिस्तान लाते रहे। कोई अपने बच्चों को अस्पतालों में तलाश करता तो कोई खून आलूद किताबों और बिखरे बस्तों में निशानियां ढूंढता रहा। दश्त बर्ची के लोगों पर गम का पहाड़ टूट गया। कहते हैं बस बहुत हो गया, हम अमन और सुलह चाहते हैं। हफ्ते को स्कूल के सामने यके बाद दीगरे 3 धमाकों में शोहदा की तादाद 85 हो गई। दर्जनों जख्मी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्कूल पर हमले के बाद जाबुल और परवान में मुसाफिर बसों को निशाना बनाया गया। सड़क किनारे नस्ब बम धमाकों में बच्चों और खवातीन समेत 11 मुसाफिर जाँ बहक, 37 जख्मी। तालिबान के बाद अफगान हुकूमत का भी ईद पर जंग बंदी का ऐलान। सदर अशरफ गनी ने ईद के दिनों में सीज फायर का ऐलान किया। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है ईद के 3 दिन हुकूमती फोर्सेस पर हमले नहीं किए जाएंगे। ईद पुरअमन और महफूज माहौल में मनाने के लिए तमाम मुसल्लह कार्रवाइयां रोकने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान का जंगबंदी का खैर मकदम। दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खात्मे की कोशिशों की हिमायत करता है। अफगानिस्तान में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना हिस्सा डालता रहेगा।
اسرائیلی فوج کی مسجد اقصی میں مسلسل فائرنگ، نہتوں پر طاقت کا بے دریغ استعمال، آنسو گیس کی شیلنگ، پانی کی توپ بھی چلا دی، قبلہ اول کا احاطہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ اسرائیلی جارحیت میں 300 کے قریب فلسطینی زخمی، صورتحال پر مسلم دنیا میں تشویش، استنبول میں بڑا مظاہرہ، برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ملکوں میں احتجاج، OIC اور عرب لیگ نے کل اجلاس بلا لیا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بیٹھک آج ہوگی، چیئرمین سینٹ پاکستان کا عالمی سربراہان پارلیمنٹ سے نوٹس کا مطالبہ، امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر ملک کے پارلیمانی سربراہان کو خط لکھ دیا۔ لاک ڈاؤن میں شاپنگ سیلز مین کی جگہ شٹر مین نے لے لی، پنجاب میں اب بھی شٹر ڈاؤن شاپنگ جاری، فیصل آباد میں چوری چھپے شاپنگ کرنے والوں کو پولیس نے پکڑ لیا، شیخو پورہ میں دکانداروں اور پولیس میں آنکھ مچولی، پولیس دیکھتے ہی دکان کا شٹر گرا کر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں تاجروں کا کاروبار کی بندش کے خلاف احتجاج، سڑکیں بند کر دیں، شاہراہ جناح پر دھرنا دیا، تاجر 4 گھنٹے تک منان چوک پر بیٹھے رہے، وزیر اعلیٰ نے تاجروں کو ملاقات کے لیے بلا لیا، صدر انجم تاجران رحیم کاکڑ کہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ کراچی کی مارکیٹوں میں غیر معمولی صورتحال، جہاں عید کے قریب ہجوم ہوتا تھا وہاں سناٹا ہے، پنجاب میں ٹرانسپورٹ چلنے کا وقت ختم، دن بھر بس اڈوں پر مسافروں کا رش، ٹرانسپورٹرز کی من مانی، دگنے کرائے وصول کیے، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کی بندش پر مسافروں کا ٹرینوں پر دھاوا، 6 سیٹوں پر 4 کی جگہ 8 مسافر براجمان، کرونا SOPs نظر انداز۔ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تشویشناک اضافہ، ضلع شرقی میں مثبت کیسز کی شرح 23% ہو گئی، جنوبی میں 15، وسطی میں کیسز کی شرح 11% ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں یومیہ 1 لاکھ ویکسین لگانے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی ایکسپو میں یومیہ ویکسین لگانے کی گنجائش 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کی جائے۔ ملک میں کورونا کے مزید 78 مریض انتقال کر گئے، 3,447 نئے کیس رپورٹ۔ ماسک پہنیں، ویکسین لگوائیں، زندگی معمول پر لائیں۔ پہلا رمضان ہے جو قوم نے مہنگائی، کرونا، بے روزگاری میں گزارا، مہنگائی کی طرح حکمرانوں کی بے حسی بھی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ گئی۔ شہباز شریف کی ارکان پارلیمان اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں گفتگو، کہا بلند و بانگ دعووں کے بجائے حکمران ریاست مدینہ والا طرز عمل اپناتے، موجودہ حکومت نے کم آمدن والے اور نادار طبقات کی زندگی جہنم بنا دی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار عوام دشمن صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں، نااہلی، ہوس اور بے حسی مل کر پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا سعودی عرب کے $3 ارب قرض واپسی کی وجوہات بتانے کا مطالبہ، کہا قرض کی واپسی کے لیے عمران خان نے چین سے قرض لیا، قرض نہ لینے کا اعلان کرنے والے دنیا میں کشکول اٹھا کر گھوم رہے ہیں، حکومت میں سکت نہیں چین کو سی پیک کے اربوں کے واجبات ادا کر سکے، چینی کمپنیز تحریک انصاف حکومت پر عدم اعتماد سے اپنی حکومت کو آگاہ کر چکی۔ آپ کے ابو، پھپھو اور دیگر قومی خزانے پر ہاتھ ہولا رکھتے تو معاشی مسائل نہ ہوتے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل، کہتے ہیں تھر میں بھوک سے بچے بلبلاتے رہے، آپ بے حسی کا بت بن کر دیکھتے رہے۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کا باعث بنی، وزیر اعظم پاکستان کی عزت بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان نے زمبابوے کو وائٹ واش کر دیا، دوسرے ٹیسٹ میں بھی کامیابی، میزبان ٹیم کو اننگز اور 147 رن سے شکست، شاہین آفریدی اور نعمان علی کا دوسری اننگ میں شاندار سپیل، 5 شکار کیے، کیریئر کی پہلی ڈبل سینچری بنانے والے عابد علی میچ کے بہترین کھلاڑی اور حسن علی 14 وکٹس لے کر مین آف دی سیریز قرار پائے۔ ایک دن کئی اعزاز، بابر اعظم ابتدائی 4 ٹیسٹ جیتنے والے پہلے پاکستانی کپتان بن گئے، ICC پلیئر آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ بابر اور فخر اپریل کے بہترین کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل تھے۔ بابر نے اپریل میں ہی ون ڈے کے نمبر 1 بیٹسمین بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔
وزیر اعظم نے پولٹری مافیا کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہاں بھی وہی فارمولا لاگو کریں گے جو چینی مافیا کے خلاف کیا. فردوس عاشق آوان کہتی ہیں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی پکڑ دھکڑ میں مصروف ہے. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جوابات. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر کریں گے عوام سے براہ راست بات. فون اٹھائیں، مسائل بتائیں. وزیر اعظم کی بات چیت کل دن 1:30 بجے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی. ریاست مخالف بیان. لاہور کی مقامی عدالت نے جاوید لطیف کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں جاوید لطیف بانی MQM اور کالعدم BLA کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں. جاوید لطیف اپنے بیانیے پر غیر مشروط معافی مانگیں. رینجرز اور کراچی پولیس کی منظور کالونی میں مشترکہ کارروائی. 200 سے زائد وارداتوں میں ملوث ملزم آصف زمان گرفتار. اسلحہ برآمد. ملزم کی گرفتاری CCTV کی مدد سے کی گئی. ملزم کا ساتھی ذیشان ملک پہلے ہی زیر حراست ہے. سندھ حکومت کے بلند و بانگ دعوے لیکن حقیقت کچھ اور. تھرواسی آج بھی پینے کے پانی سے محروم. پانی فلٹر کرنے والے اکثر پلانٹس بند. برطانوی اخبار کی رپورٹ. لکھا PP قیادت 750 RO پلانٹس کا کریڈٹ لینے میں مصروف لیکن 115 پلانٹس اب تک لگے ہی نہیں. سندھ میں جعلی پینشن کی ادائیگی کا کیس. نیب کی تحقیقات میں مزید پیش رفت. اسٹیٹ بینک کے 30 سے زائد افسران کو تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے نوٹسز جاری. افسران کا مکمل ریکارڈ بھی طلب. ماہرہ قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت. لاہور پولیس نے مقتولہ کی سہیلی اقرا سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا. قتل کے وقت اقرا جائے وقوع پر موجود تھی. پولیس کے مطابق قتل میں دونوں ملزمان کے علاوہ تیسرا شخص بھی ملوث ہو سکتا ہے. مقدمے میں نامزد عبوری ضمانت کرانے والے 2 ملزمان ظاہر جدون اور سعد بٹ تاحال شامل تفتیش نہ ہوئے. پولیس حکام کے مطابق ماہرہ نے اپنی زندگی میں دونوں افراد سے جان سے خطرے کا کہا تھا. طیارہ حادثہ. ملبہ جام بحق پائلٹس پر ڈالنے کی کوشش. دونوں پائلٹس کے لائسنس مشکوک نکلے. سپریم کورٹ میں جمع کی گئی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پائلٹ صالح یار اور احمد منصور جنجوا کے لائسنس مشکوک تھے. دسمبر 2016 میں چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے PIA کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں جنید جمشید سمیت 47 افراد جام بحق ہوئے تھے. بھارت میں کرونا بھیانک صورتحال اختیار کر گیا. 3700 ہلاکتیں. 4.25 لاکھ نئے کیس رپورٹ. اسپتالوں میں جگہ ہے نہ آکسیجن. شمشان گھاٹ میں بھی میت جلانے کی جگہ نہیں. جمنا میں جلی لاشیں تیر رہی ہیں. تعفن پھیلنے لگا. عالمی طبی جریدے نے صورتحال کا ذمہ دار بھارتی حکومت کو ٹھہرا دیا. کہا مودی کرونا پر قابو پانے کے بجائے تنقید دبانے میں لگے ہیں. حالات ایسے ہی رہے تو 1 اگست تک بھارت میں اموات کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.